حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مقام و مرتبہ ہے، اللہ اور اللہ کی رسول کی نگاہ میں وہ مقام ہے کہ بہت سارے ایسے مقامات آئے، بہت ساری ایسی جگہیں آئی جہاں کہیں حضرت عمر فاروق نے کوئی ایسا جملہ نکالا، کوئی ایسی گفتگو کی، اللہ تعالیٰ نے عین عمر فاروق کی بات کے مطابق قرآن میں آیت نازل فرما دیا۔ جیسا حضرت عمر فاروق کی چاہت ہوتی ویسا قرآن کی آیت نازل ہو جاتی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضور علیہ السلام سے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ کے پاس ہر طرح کے لوگوں کا آنا جانا رہتا ہے، ہر قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، آپ اگر اپنی بیویوں کو، امہات المومنین، مومنین کی ماؤں کو اگر آپ پردے کا حکم دے دیں تو بہتر ہوگا۔ مشورہ دیا حضور علیہ السلام۔ کچھ ہی دیر بعد، کچھ ہی وقتوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں آیت نازل فرما دی کہ اے حبیب، آپ لوگوں کے بیچ میں رہتے ہیں، امہات المومنین سے جب کوئی چیز مانگا کریں، استعمال کرنے والی کوئی چیز، تو پردے کے باہر سے مانگا کریں، مطلب وہ پردے میں ہوں اور آپ مانگیں، لوگوں کے بیچ میں مومنوں کی مائیں امہات المومنین نہ آئیں۔ جیسا عمر فاروق کی چاہت تھی، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ویسی آیت نازل فرمائی۔ کتنا بڑا مقام حضرت عمر فاروق کا۔ ایسے ہی ایک مرتبہ ایک واقعہ اور پیش آیا، ذہن سے ہی بات، پورا واقعہ ہی ذہن سے اڑ رہا ہے کہ ہاں آ گئی بات ذہن میں، کہ ابی ابن خلف مدینے کا رہنے والا بہت بڑا پاپی، اس زمانے کا وہابی اور تبلیغی اور رافضی تھا۔ وہ سمجھ آ رہی ہے بات؟ ہاں، وہ منافق تھا، ظاہر میں تو مسلمان تھا لیکن باطن میں حضور کی برائی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی برائی کرتا تھا۔ جب ابی ابن خلف ظاہر میں مسلمان، باطن میں کافر، منافق، اور منافق کے بارے میں کہا گیا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں جائے گا، سب سے نیچے والے حصے میں جائے گا۔ ابی ابن خلف کا انتقال ہوگا، مر گیا وہ خبیث۔ جب مرا تو ان کے گھر والوں نے، خاص طور سے میں نے حدیث کی کتابوں میں اور پڑھا ہے کہ خاص طور کے ان کے بیٹے صحابی رسول تھے، ان کے بیٹے نے ضد کیا کہ حضور آپ میرے والد کا جنازے کی نماز پڑھائیں۔ ان کے بیٹے کی شاید میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ خواہش تھی کہ اگر حضور جنازے کی نماز پڑھا دیں گے تو ان کی مغفرت ہو جائے گی، حضور نماز جنازہ پڑھا دیں گے ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ حضور کا ایک کرتا بھی دیا گیا ان کو جنازہ یہ کفن کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ غالباً میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے ایسا ہی ہوگا کہ اسی بارے میں اگر حضور نے فرمایا کہ اگر 70 مرتبہ ان کے بارے میں استغفار کرنے کی ضرورت پڑتی اور ان کا استغفار کرنے سے اللہ ان کے گناہ معاف فرما دے تو میں کر دیتا، لیکن جو منافق ہیں ان کی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرمائے گا۔ بہرحال ان کے گھر والوں نے ضد کیا کہ آپ ان کی جنازے کی نماز پڑھائیں، اور بلایا حضور علیہ السلام کو۔ حضرت عمر فاروق بھی وہیں موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ پکا منافق ہے، یہ آپ کی بھی برائی کرتا تھا، اللہ تعالیٰ کی بھی برائی کرتا تھا۔ اتنا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں۔ کہنے کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی برائی کرنے والا کہاں مومن ہو سکتا ہے؟ اللہ کی برائی کرنے والا کہاں مومن ہو سکتا ہے؟ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں، کہنے کا مقصد تھا کہ ان کی جنازے کی نماز نہ پڑھائیں۔ ان کی جنازے کی نماز پڑھانے کے لیے گھر والوں نے بلایا تھا۔ فوراً حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں، قسم خدا کی ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ اللہ نے قرآن عظیم میں فرمایا، وَلَا تَصَلِّ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ۔
ان میں سے کسی ایک پر جب وہ مر جائے تو ان کی جنازے کی نماز آپ نہ پڑھیں کبھی بھی، اور نہ ان کے قبر پر کھڑے ہوں جا کر، ان کے قبر پر بھی کھڑا ہونے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا۔ تو حضرت عمر فاروق کی چاہت تھی کہ آپ نماز نہ پڑھائیں، عمر فاروق کی چاہت تھی آپ نماز نہ پڑھائیں، سیم ویسا ہی اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرما دیا لا تصلی علیہم، ان پر نماز آپ نہ پڑھیں، کسی پر بھی، ایسے آدمی جو بھی ہو منافق، کسی ایک پر بھی نماز نہ پڑھیں کبھی بھی جب مر جائیں۔